عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس میں اللہ کے رسول کی بہت زیادہ اہم تعلیمات ہیں اور بڑی وارننگ بھی ہے۔ وہ ہے عورتوں پر شفقت، عورتوں کا احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹائز کیا ہے اور وارننگ بھی دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، ہم آپ سے قبل عورتوں کی جو حالت تھی عرب میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو عورتیں تھیں اس وقت، ان کو رسپیکٹ نام کی چیز میسر نہ تھی، بلکہ ان کو باندی بنا کے رکھا جاتا تھا۔ جب چاہا اس کو رکھ لیا، جب چاہا فارغ کر دیا، اور کسی معاملے میں عورتوں کی عملداری نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ جو پراپرٹی ہے، جائیداد کی تقسیم، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ گواہی کے حوالے سے عورتوں کی تقریم نہ تھی، مشورے کے حوالے سے عورتوں کو نہیں پوچھا جاتا تھا، اور سارے کے سارے معاملات مردوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور عورتوں کا کام تھا اولاد پیدا کرنا، اولاد کو پالنا، گھر میں خدمت کرنا، گھر کی چیزیں لانا۔ حتیٰ کہ عزیز طلبہ، عورتیں جنگلوں سے، بیابانوں سے لکڑی اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی تھی، اور اسی طرح چکی پہ آٹا پیسنا اور کنووں سے پانی بھر کے لانا، جو لیبر تھی وہ عورتوں کے حوالے کی ہوئی تھی، اور جو لیڈرشپ تھی وہ مردوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی عورتوں کو رکھا جاتا تھا جیسے ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہاں پر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا اسکیچ عورتوں کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ایز اے نبی، سب سے پہلا کام دیکھیں یہ کیسا ہوا کہ وہاں پر عورتوں کی تکریم نہ تھی، اور جو کنواری لڑکیاں تھیں انہی کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھی، رچایا بسایا جاتا تھا، اور جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی ان کو معاشرہ اگنور کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے پہلے جو شادی کی ایک بیوہ عورت سے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں عورتوں کی کیا عزت تھی۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ فرامین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کی عزت کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے دین اسلام میں، اور ان کی عزت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں جو ماؤں کی شکل میں ہیں ان کے پاؤں میں جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ہم کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، عورتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، بیوی اسے کھاتی ہے، اس کا ثواب اتنا جتنا صدقے جتنا ثواب اس کو کرا دیا گیا، تاکہ عورتوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ نہ مارو، اگر بہت ضروری ہے تو تھوڑی سی سزا ہو سکتی ہے۔ یا سزا کا ایک طریقہ کار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تم سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہو ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ مجھے میرے خاوند نے پیچھے کر دیا ہے۔ لیکن یہ مار پیٹ اور یہ گالی گلوچ، یہ ان کو دھکے دینا اور ان کو جو ہے ذلیل کرنا، اس کی اجازت نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ نرمی اختیار کرو۔ یہ جو عورتیں ہیں یہ حضرت آدم کی پسلی سے پہلی عورت پیدا کی گئی، اور وہ پسلی جو ہے ٹیڑھی تھی، اگر تم ان کو زیادہ سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ پھر گھروں کے گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عورتوں کے حوالے سے بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے، اور عورتوں سے مشورے بھی کر لیتے تھے، اور اسی طرح عورتوں کو حوالے سے ان کے پردے داری کے حوالے سے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود تھے، ایک عورت آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا محمد میں تمہاری رضائی بہن ہوں، میں دودھ شریک بہن ہوں، میں نے بھی تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، اس حوالے سے میں تمہاری بہن لگتی ہوں۔ میرے خاندان کے، میرے قبیلے کے کچھ لوگ
آپ کے پاس پکڑے ہوئے آئے ہیں، برائے کرم اس کو رہا کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لی ہوئی چادر زمین پہ بچھائی اور اپنی بہن کو بٹھایا، اور پھر اس کی سفارش پر جو اس کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے تھے نا، ان سب کو رہا کر دیا۔ اس لیے عورتوں کو احترام دینا ضروری ہے۔ مرد کی شان ہے عورتوں کو احترام دینا، اس میں مرد کی شان بڑھتی ہے۔ جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ڈی گریڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرتا ہے، وہ خود مرد جو ہے وہ ہیچ ہے، وہ خود مرد جو ہے وہ نکما ہے، اور وہ خود جو ہے وہ غلط ہے جو عورتوں کے بارے میں ایسی کرتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ صنف نازک ہے، اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح ان کی نیچر ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد میں عورتیں تھیں ان کو کتنا احترام ہوا، پتہ ہے؟ ان کو امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے جو قیامت تک بڑھ رہی ہے، جتنے کروڑوں اربوں انسان آئیں گے سب کی وہ مائیں ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں گے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا ہے اور کتنا احترام دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عورتوں کو پروٹوکول دیں۔ پروٹوکول عورتوں کا کیا ہے ہماری نظر میں؟ کہ ہمیں ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے اور غلط نظروں سے عورتوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ عورتیں جو ہیں یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے۔ تو اتنے بڑے رشتے عورت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوسرا بندہ عورت کو دیکھتا ہے، وہ نہ صرف عورت کے بارے میں اپنی نظر خراب کرتے ہیں، بلکہ وہ جو مرد ہے جس کی وہ کچھ لگتی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہا ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ کئی دفعہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہی آپ کو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو قتل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں کی عورت کو دیکھا گیا یا ایسی بات کی گئی، وہ بندہ تیش میں آ جاتے ہیں اور اس طرح قتل بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب عورتوں کو احترام کریں اور اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں، ایسی حرکت نہ کریں جس سے عورت کی انسلٹ واقع ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب